تو دیکھیں مجھے جو آپریشنل لیول پہ یہ کیا بینیفٹ کرے گا 243 ایک سینٹرل کمانڈ جو بنا رہے ہیں. دیکھیں سینٹرل کمانڈ جو تھی آپ کو کل بھی پروگرام میں یہ بات ہوئی کہ 1971 کی جنگ ہارنے کے بعد جو 2-3 چیزیں ہوئیں وہ یہ تھا کہ ایک تو اور اس میں فوج کے لوگ بھی شامل تھے. رائٹ. یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آتی لیکن جو ہائر ڈیفنس ری آرگنائزیشن پہ وائٹ پیپر تھا جو کہ پہلی ایسی چیز تھی پاکستان میں، پہلی اور آخری، اس کے بعد تو کوئی نہیں آئی. جی. تو اس میں یہ تھا کہ تینوں سروس ہیڈ کوارٹرز کو پنڈی اسلام آباد ایریا میں شفٹ کیا گیا. پہلی بات. دوسرا یہ کہ کمانڈر ان چیف کہلاتے تھے سروسز کے، کریکٹ. ان کو چیف آف سٹاف بنایا گیا، پرائم منسٹر کو سپریم کمانڈر بنایا گیا، اور پھر یہ کہ جوائنٹ پلاننگ کے لیے تاکہ وہ مسائل نہ ہوں، مطلب کہ یہ آپ کے جو سامعین ہیں ان کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ 1965 کی جو جنگ تھی اس میں نیوی کو پتہ چلا تھا جنگ شروع ہونے کا انڈین ریڈیو براڈ کاسٹ سے، اور 71 کی جنگ میں بھی باقی سروسز جو تھیں وہ بعد میں ان کو پتہ چلا. سو جوائنٹ کنٹرول اور جوائنٹ پلاننگ کا بڑے مسائل تھے، اس لیے ایک اور پوزیشن کریٹ کی گئی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی. اچھا اب اس کا بیچاری جے سی ایس سی کا ہوا یہ کہ 76 میں وہ پہلی دفعہ آپریشنل ہوئی اور 77 میں مارشل لاء آ گیا، بیک فٹ پہ چلی گئی، لیکن اس کے بعد کبھی بھی وہ فعال نہیں ہوئی. ضیاء الحق کا مارشل لاء چلا 1988 تک، وہ چلے گئے. اس کے بعد اصولاً پھر جے سی ایس سی کو فنکشنل ہونا چاہیے تھا، لیکن کون کرتا، کیونکہ سویلینز نے ملٹری افیئرز سے پیچھے ہی رکھا. بلکہ آپ کو میں یاد کراتی چلوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں، انہوں نے جب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی میں خیال میں شاید ایڈمرل سروہی کو لگانا تھا یا ان کو ہٹانا تھا، کوئی ایسی بات تھی، تو اس پہ جو جی چیف فوج لگانا تھا تھے ان کو، اس کے اوپر پھڈا جی ہوا تھا. جی. اس پہ پھڈا ہوا تھا فوج سے، مطلب کہ ان کو سویلین گورنمنٹس کو تو بالکل اختیار دیا نہیں گیا. اب یہ چلتا رہا، اور جب میاں نواز شریف نے 1998 میں کارگل کے بعد تھوڑا سا ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ سویٹنر کے طور پہ ان کو مشرف کو دونوں ہیٹ پہنا دیے، ان کے وہ آرمی چیف بھی تھے اور چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی بھی تھے. اس کے بعد تو بالکل کنٹرول لے لیا گیا، آرمی نے لے لیا. اور آرمی کے اندر جو گفتگو تب تھی وہ یہ تھی کہ کیا بیکار ہے ادارہ، اس کو فارغ کرو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیوروکریسی میں ایک چیز جو بن جاتی ہے اس کو ختم کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر ایک نئی پوزیشن ہو گئی کہ ایک 4 اسٹار جنرل آرمی کا وہ وہاں چلا جاتا تھا، کہ جس سینئر جنرل کو آپ نے آرمی چیف نہیں لگانا تھا ہوتا تھا، اور سینیورٹی سینئر موسٹ ہوتا تھا، اس کو آپ یہ کک اپ سٹیئرز کر دیتے تھے، کیونکہ انفیکٹو، کیونکہ اس کے انڈر کنٹرول کوئی ٹروپس نہیں ہوتے، اس لیے انفیکٹو. اچھا اب گفتگو ہو رہی ہے کہ جی سینٹرل کمانڈ. تو میرا سوال وہی ہے کہ سینٹرل کمانڈ سے آپ کیا گین کر رہے ہیں؟ آلریڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. مثلاً آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ جتنے بھی ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں، نیول وار کالج، ایئر وار کالج، وہ پچھلے 3-4 سالوں میں آلریڈی آرمی نے اس کو این ڈی یو کے انڈر کر دیا ہے. تو آلریڈی آرمی کا کنٹرول وہاں ہے. جو آپ کی ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ اب بھی آرمی ڈومینیٹ کرتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ تو 71 کی جنگ آپ ہار گئے تھے نا، تو یہ آپ کلیم کرتے ہیں اگر آپ جیت گئے ہیں، تو جب آپ جیت گئے ہیں تو اتنی پریشانی کیا ہے کہ جی یہ تو سینٹرل کمانڈ کام ہی نہیں کر رہا، تو مضبوطی کرنے کے لیے ایک سینٹرل کمانڈ ہونا چاہیے.
میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جو ایک ایکسپلینیشن ہے وہ بالکل پولیٹیکل ہے، اور جو خبریں اسلام آباد سے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سینٹرل کمانڈ ہوگی جس کا ہیڈ بنایا جائے گا فیلڈ مارشل صاحب کو. فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں آلریڈی آرمی چیف ہیں، سو 2 ہیٹس پہنیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ان کی جو مدت ملازمت ہے ابھی جو آرمی ایکٹ میں ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ 3 سے 5 سال ہو گئی ہے، تو وہ ختم ہوتی 2027. اب جو باتیں ہو رہی اسلام آباد میں وہ یہ ہیں کہ جو سینٹرل کمانڈ ہے اس میں فیلڈ مارشل صاحب کو لگایا جائے گا، اور وہ جو ہے کمانڈ وہ 2030 تک چلے گی. 5 سال کی مدت ملازمت ہوگی اس ایز ہیڈ آف سینٹرل کمانڈ. تو اس میں یہ ہے کہ 2029 کا الیکشن وہ دیکھیں گے، کروائیں گے، جو بھی کریں گے اس کے ساتھ. تو وہ بیسکلی اس کی ایک پولیٹیکل ایکسپلینیشن ہے کہ 2027 میں پھر منتیں سماعتیں کریں، پھر مینیپولیٹ کریں، ایکسٹینشن لیں. یہ گورنمنٹ جو ہے 2029 تک چلتی ہے، یہ پارلیمنٹ گورنمنٹ بھی پارلیمنٹ بھی. تو اس جی کی ایک پولیٹیکل ایکسپلینیشن ہے. میں نہیں سمجھتی کہ سینٹرل کمانڈ کر کے چیف آف ڈیفense سٹاف بنا کے، بالکل امریکہ میں ہے لیکن عائشہ، امریکہ میں میں جی سوری آپ کی یہ بات. جی آپ جی ختم کریں، آپ ختم کریں. تو سی ڈی ایس جو ہے اس میں یہ نہیں کہ پرابلمس نہیں پڑتے، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن امریکہ میں اور بہت کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے امریکن ملٹری زیادہ فنکشنل ہوتی ہے. مثلا وہاں تو جو ہے جنرل اکاؤنٹنگ آفس ایسا آڈٹ کرتا ہے ڈیفenس فورسز کا کہ وہ کہتے ہیں یہ ہیلی کاپٹر لیے تو کیوں لیے، یہ بیکار لیے، اس کی پرفارمنس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے سوال اٹھتے ہیں. ایک لیول آف اکاؤنٹیبلٹی ہے انسٹیٹیوشن کی جو کہ ایکچولی پش کرتی ہے اس سینٹرل کمانڈ کے کانسیپٹ کو. ہمارے ہاں تو وہ سارا کچھ نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپریشنلی کوئی فرق پڑے گا. جی اچھا عائشہ، یہ میں اس میں تھوڑا سا نکتہ، کل میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ میں نے آپ سے یہ کل جو تعویل پیش کی جا رہی ہے، میں صرف اس کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی یہ جو مئی میں انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی اور مزید جو آگے خدشہ ہے پاکستان کو کہ جی دوبارہ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو بڑی کوئک ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت ہے، آپ مختلف لیئرز آف بیوروکریسی کے تھرو نہیں جا سکتے. تو ایک ریزن وہ یہ دیا جا رہا ہے جو کہ سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ جی اس کو بہتر بنانے کی وار ٹائم میں جو ہے یہ آپریشنل ایفیشنسی اچیو کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. یہ آرگیومنٹ کتنا ویلڈ ہے؟ کیونکہ مجھے تو اس کے بارے میں نہیں زیادہ پتا، سچی بات ہے اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. رضا بالکل بیکار کی بات ہے. دیکھیں اس ٹھیک. کے لیے آلریڈی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہے نا، ہوں ہوں اور اس کا کام ہی یہی تھا جوائنٹ پلاننگ، بلکہ پروکیورمنٹ کی کنسالیڈیشن اور جوائنٹ پلاننگ وہ بھی نہیں ہوتی. جو ہم نے دیکھا ہے اب تک وہ یہ ہے کہ جب سولین گورنمنٹس کے دوران جو چھوٹی سروسز تھیں ان کو زیادہ ملا کرتا تھا، وہ ایکسٹریکٹ کر لیا کرتے تھے. ایئر فورس ٹوٹلی ڈفرینٹ بال گیم ہے، کیونکہ ایئر فورس جب آرمی ڈیپلی پالیٹکس میں ہوتی ہے تو ان کی جسے کہتے ہیں نا واچنگ اٹس بیک، وہ ایئر ہوں فورس کرتی ہے. تو ایئر فورس نے ہمیشہ بینیفٹ کیا. میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ جب پہلا امریکہ سے ایڈ کا پیکج آیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں 3.2 بلین کا، تو اس میں جو میجر چنک تھا 1.1 بلین وہ F-16 ایکوائر کرنے کے لیے لگایا گیا تھا. تو رائٹ. کوآرڈینیشن اس لیول کی تو آلریڈی ہے. مطلب یہ کہ جب ہوتی ہے دیکھیں یہ پرابلمز آرمی خود کریٹ کرتی ہے. جب مثلا کارگل وار ہوئی تو ایئر فورس نے سنا کچھ مرمر سنی، تو انہوں نے آرمی سے پوچھا کہ بھی کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہم مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں بھاگ جاؤ، ہم خود ہینڈل کر لیں گے.
پھر جب پٹاخہ ہوا اور انڈین میڈیا میں آیا اور کارگل کا چکر چلا کہ بھئی یہ ہوا ہے، پاکستان نے کیا ہے، تو پھر ڈی جی ایم او جو ہے جو آپس برانچ ہے وہاں میٹنگ ہوئی جس میں نیول چیف بھی آیا، ایئر چیف بھی آیا. تو کوآرڈینیشن کا مسئلہ کہاں ہے؟ آلریڈی آپ اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں آپ نے امپروومنٹس بھی کی ہیں، اور آپ نے دیکھے نا یہ جو آپریشن سندور ہوا اور اس کے بعد آپ نے بنیان المرصوص کیا، تو اس میں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کامیابی حاصل کی، ہم نے 6 7 8 جو بھی جہاز گرائے. اب وہ کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہوا نا. جی تو بالکل. آلریڈی آپ کے ہاں ہے تو ہاں آپ اور کیا تیر مار لیں گے؟ تو دیکھیے نا، پھر پولیٹیکل آپ نے ذکر کیا تھا. پھر ابھی میں آج سن رہا تھا 2 3 جرنلسٹ نے، کیونکہ دیکھیے ٹرانسپیرنسی کا نہ ہونا اس میں تو بہت ہی، چلیے مجھے سمجھ آتا ہے کہ ڈیفنس کے معاملات میں فائلیں اور کاغذات نہیں دکھا سکتے، لیکن آئینی ترمیم کو تو دکھائے نا کم از کم کہ آپ کیا بات کیا کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو وائس چیف کا یا ڈیپٹی سی او ایس کا عہدہ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جائے گا 5 سال کے لیے، اور یہ فیلڈ مارشل کا جو ٹائٹل ہے اس کو آئینی کور دیا جائے گا. تو عائشہ اب یہ تو یہی لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں، یہ اگر امینڈمنٹ سیل تھرو کر جائے گی، جو کہ لگ رہا ہے کہ کر جائے گی، تو پھر یہ تو اور مضبوط ہو جائیں گے. اگر یہ اور مضبوط ہوں گے تو اس کا اور امپلیکیشنز ہیں. اس کی امپلیکیشنز یہ ہے کہ جو ہائیبریڈ نظام ابھی موجود ہے پاکستان میں، یہ اور تگڑا ہو جائے گا. اور تگڑا ہوگا تو جو باقی اس کے جو اپوننٹس ہیں، اسپیشلی ان پی ٹی آئی یا ادرز، وہ مزید بھی شور مچائیں گے.